بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بلایا. پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا، 30 رات ہوگا 40 رات ہوگا. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس گئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا. اب اس کلام کے متعلق مختصر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ آراء ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ اسی طریقے سے جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کلام کرتا تھا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا، یعنی وہی. بعض نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے نہ کوئی گفتگو جیسے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب کلام تو اللہ رب العالمین نے کیا، نہ وہ اللہ رب العالمین کی آواز تھی نہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی، لیکن کیسے کلام ہو گیا؟ یہ فلسفیوں کی آراء ہے. لیکن اللہ رب العالمین قرآن پاک کی طرف بیان فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور 2 مرتبہ ذکر کیا. اس سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام جنگل میں آگ لینے کے لیے جا رہے تھے، لکڑیوں کو جلانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اس نے فرمایا کہ اس سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کلام کیا تو اللہ رب العالمین نے کلام کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ روز قیامت کے دن جب مسلمان نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام انسانیت نفس نفسی کے عالم میں ہوگی، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کوئی ناف کے اندر، کوئی عہدے دار ہوگا کسی کے اندر، سورج سر پر ہوگا اور بالکل اس ٹائم خطرناک معاملہ ہوگا. ہر بندہ چاہے گا کہ نظر حساب و کتاب شروع ہو جائے. تو جو لوگ ہوں گے وہ جناب آدم، جناب نوح، ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ، کیونکہ ان سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اب اللہ رب العالمین نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بتلایا مومن اور ایمان والے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس کا رسول بتلا دے اس پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اس کو سمجھ آئے، اس کی تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ رکھا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا موسیٰ تجھے دیکھ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آگے آئے گا ذکر کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اگر تو سچا نبی ہے تو پھر ہمیں رب سے ملاقات کروا. اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری ملاقات ہوئی پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پہاڑ کی اوٹ پہ آ جا. جب اللہ رب العالمین کا نور سامنے آیا تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے تھے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آگے رب العالمین فرماتا ہے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صعقا. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے. تو جب موسیٰ علیہ السلام گر پڑے تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ اٹھایا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ سب سے پہلا ہوں جو ایمان لانے والے میں سے اس وقت لوگوں میں سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یعنی معافی مانگی. تو اللہ رب العالمین کو دیکھنا اس دنیا کی آنکھ کی بس کی بات ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین اس آنکھ کے اندر وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی جو اللہ رب العالمین کو دیدار کر سکے. ہاں روز قیامت کا دن ہوگا، اس وقت جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ کوئی اور نعمت تو نہیں چاہیے؟ جنتی کہ اللہ جنت دے دی، اتنا بڑی بڑی نعمت ہے، اس کے علاوہ اور کیا نعمت چاہیے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کچھ اور کچھ اور کچھ اور.
تو فرمائیں گے ربا اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز بچی نہیں، تو اللہ رب العالمین پھر اپنا دیدار فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ہر مومن مسلمان اور تابعدار اللہ کی متقی پرہیزگار بندے کو دیدار ہوگا، جس طریقے سے ایک بندہ چودھویں کا جیسے پورا چاند ہوتا ہے، چودھویں کا چاند اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ پورا چاند ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر ابہام نہیں رہتا، ہر بندہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کو چاند نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو وہ دیکھے گا۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا، تو دنیا کے اندر یہ کسی کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھے، حتیٰ کہ یہاں تک بیٹھ کر کہ اللہ رب العالمین کی جو آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے حوریں پیدا کی ہے، اگر اس حور نے اس میں سے ایک حور نے اگر زمین کے اندر اپنا پر پھیلا دے تو اس کے نور کی وجہ سے پوری دنیا جل جائے گی، تو پھر اللہ رب العالمین کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔